آپ جانتے ہیں جب ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا نے جنت میں اس درخت کو کھا لیا جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، تو اس غلطی کا سب سے پہلا جو اثر ظاہر ہوا، دونوں کے بدن کے کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سوآتهما۔ اے آدم کی اولاد، اے حوا کی بیٹیوں، شیطان تمہیں بہکا نہ دے، شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے جس طریقے سے اس نے تمہارے باپ آدم کو اور تمہاری ماں حوا کو جنت سے نکلوایا تھا۔ ينزع عنهما لباسهما، اس نے ان دونوں کے کپڑوں کو اتروا دیا تھا، دونوں کی شرمگاہیں نظر آنے لگی، دونوں کی ستر نظر آنے لگا، اور شیطان یہی چاہتا تھا دونوں ننگے ہو جائیں۔ پہلے دن سے ابلیس کا یہی مشن ہے، انسان ننگا ہو جائے، عورت ننگی ہو جائے، مرد ننگا ہو جائے۔ عریانیت، ولگیرٹی، اشلیلتا، یہ شیطان کا مشن، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ تمہیں زنا کے قریب نہیں جانا، تمہیں گندگی کے قریب نہیں جانا۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لباس کا ذکر کیا، کپڑے کا ذکر کیا، تو کپڑے کا ایک مقصد یہ بھی بتایا کہ کپڑا تمہارے جسم کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے اوپر جو لباس اتارا ہے، جو کپڑے ہم نے تم کو دیے ہیں، اس کپڑے کا دو مقصد ہے۔ یہ کپڑا تمہاری ستر پوشی کرتا ہے، یہ تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے، اور یہ کپڑا زینت کا کام کرتا ہے، یہ تمہیں آکرشک بناتا ہے، یہ تمہیں سجاتا اور سنوارتا ہے۔ تو اسلام زناکاری اور بدکاری کی پرمیشن نہیں ہے۔ اسلام تو زناکاری اور بدکاری تک پہنچانے والے جتنے راستے ہیں، ان راستوں پر اسلام پابندی لگاتا ہے۔ جہاں سے بھی سماج میں زناکاری اور بدکاری آ سکتی ہو، اسلام ان سارے راستوں کو بند کیا۔ زناکاری کی شروعات ہوتی ہے نظروں کے غلط استعمال سے، آنکھوں کے غلط استعمال سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی حکم دیا اور عورتوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 اور 32 آپ اٹھائیے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ جب تک انسان کی نگاہ صحیح نہیں ہوگی، انسان کی نظر صحیح نہیں ہوگی، تب تک شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ جب نظروں کا غلط استعمال ہوگا تو شرمگاہ کا بھی غلط استعمال آٹومیٹک۔ آج موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، آج اگر سب سے زیادہ کوئی گناہ ہو رہا ہے تو نظروں کا گناہ ہو رہا ہے، نظروں کا زنا ہو رہا ہے، آنکھوں کا زنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا غلط چیزوں کو، گندی باتوں کو سننا ہے، واللسان زناہ الکلام، زبان کا زنا غلط باتوں کو منہ سے نکالنا ہے، والید زناہ البطش، اور ہاتھ کا زنا غلط چیزوں کو ٹچ کرنا اور چھونا ہے، والرجل زناہ الخطا، اور پیر کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے، والقلب یہوی ویتمنا، اور انسان کے دل میں غلط چیزوں کا خیال پیدا ہوتا ہے، والفرج یصدق ذلک او یکذبہ، اور اس کے بعد انسان کی شرمگاہ یا تو غلط کام کر ڈالتی ہے یا بچ جاتی ہے۔ تو نظر سے شروعات ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نظروں کی حفاظت کرنے کو، اس کے بعد صرف مردوں سے نہیں عورتوں سے بھی کہا گیا
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے نبی آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اب عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے کرے گی؟ اس کے لیے بہت ضروری چیز ہے عورت کا پردے میں رہنا اور عورت کا اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی کو چھپا کر کے رکھنا۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اے ایمان والی عورتوں تم اپنی زینت کو کسی غیر مرد کے سامنے ظاہر مت کرو۔ اب زینت کے اندر عورت کا چہرہ بھی آ گیا، عورت کا پورا بدن آ گیا، عورت کے زیورات آ گئے، عورت کے جسم کے نشیب و فراز آ گئے، عورت سر سے پیر تک زینت ہے اور اللہ نے کہا تیری زینت تجھے غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا۔ اس کے بعد فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اے مسلمان عورتوں تمہیں اپنا دوپٹہ اپنے سینے پر رکھنا ہے، اپنے گریبان پہ رکھنا ہے، بھائی کے سامنے بھی، باپ کے سامنے بھی، سسر کے سامنے بھی، محرم رشتہ دار کے سامنے بھی، جب بھی تم رہو اپنے سر پہ دوپٹہ رکھو، اپنے سینے پر دوپٹہ رکھو۔ اللہ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب، اس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کا دوپٹہ اور عورت کا پردہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج عورت کے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا۔ آج مسلمان عورت کے سر سے اس کا دوپٹہ چھین لیا گیا ہے۔ آج مسلمان عورت پردے اور دوپٹے کو سے آزاد ہونا چاہتی ہے اور دنیا یہی چاہتی ہے کہ عورت اس دوپٹے سے آزاد۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ کو جنت میں جانا ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتی ہیں، جنت میں جانا چاہتی ہیں، تو آپ اپنے پردے سے کبھی سمجھوتا نہ کریں، آپ اپنے دوپٹے سے کبھی سمجھوتا نہ کریں۔ جنت کی عورتوں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ دوپٹے والی ہوں گی، وہ حیا والی ہوں گی۔ حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَوِ اطَّلَعْتَ إِلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا لَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا۔ اگر جنت کی عورتیں زمین کی طرف جھانک دیں، زمین کی طرف ایک نظر ڈال دیں، تو زمین اور آسمان کے درمیان کی جتنی فضا اور جتنا ماحول ہے سب خوشبو سے بھر جائے۔ یہ جنتی عورت کی خوشبو ایسی ہوگی، اگر وہ صرف زمین کی طرف جھانک دے، دنیا کی طرف جھانک دے تو دنیا خوشبو سے بھر جائے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَنَسِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ جنت کی عورت کے سر پر جو دوپٹہ ہے، وہ دوپٹہ اتنا قیمتی ہے کہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر کے وہ دوپٹہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کے اندر جو حوریں ہوں گی، جو جنتی عورتیں ہوں گی، وہ بھی دوپٹہ اپنے سر پہ رکھنے والی ہوگی، وہ بے حیا نہیں ہوگی، وہ بے پردہ رہنے والی نہیں ہوگی، وہ شرمیلی ہوگی، وہ حیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لسٹ بیان کی کہ کن کن رشتہ داروں سے عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ۔ عورت کو اپنے باپ سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے شوہر سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سسر سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اولاد سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سوتیلے بیٹوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، او اخوانہن، اپنے بھائیوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، او بنی اخوانہن، اپنے بھائی کے بیٹوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، او بنی اخواتہن، اپنی بہن کے بیٹوں سے یعنی اپنے بھانجوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، او نسائہن، عورتوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، او ما ملکت ایمانہن، لونڈیوں سے اور گھر میں کام کرنے والی نوکرانیوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب التابعین
رجال یا گھر میں کام کرنے والے بہت بوڑھے مرد جن کے اندر کوئی خواہش